سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ انہوں نے اہرام مصر کی تعمیر کی پیچیدہ ترین گتھیوں میں سے ایک کا جواب ڈھونڈ لیا ہے، یعنی 4000 سال قبل گیزا کے اہرام سمیت 31 بلند عمارات کیسے تعمیر ہوئی تھیں۔ امریکہ کی نارتھ کیرولینا ویلمنگٹن یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والی تحقیقی ٹیم نے دریافت کیا ہے کہ مصر کے اہرام غالباً دریائے نیل کی ایک ایسی قدیم شاخ کے ساتھ تعمیر ہوئے تھے جو اب ریت اور زرعی زمین کے نیچے چھپ چکی ہے۔ کئی سال تک ماہرین آثار قدیمہ کا خیال یہ تھا کہ قدیم مصریوں نے اہرام کی تعمیر میں استعمال ہونے والے بڑے بڑے پتھر پانی کی کسی قریبی گزرگاہ کے ذریعے اس مقام تک پہنچائے ہوں گے۔ حالیہ تحقیق کے مصنفین میں سے ایک پروفیسر ایمان غونیم کا کہنا ہے کہ اب تک کسی کو اس ممکنہ پانی کی گزرگاہ کے مقام، شکل، حجم اور اہرام سے قربت کے بارے میں یقین سے کچھ معلوم نہ تھا۔ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے محققین کے ایک گروہ نے ریڈار سیٹلائٹ سے حاصل کردہ تصاویر، تاریخی نقشوں، جیوگرافیکل سروے رپورٹ کی مدد لینے کے ساتھ ساتھ پتھروں کا معائنہ بھی کیا۔ یہ ماہرین آثار قدیمہ کی جانب سے استعمال ہونے والی ایک ٹیکنیک ہے جسے سیڈیمنٹ کورنگ کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے نمونوں سے شواہد اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ اس تحقیق کا مقصد یہ تھا کہ نیل کی ایک شاخ کا سراغ لگایا جائے جو ان محققین کے مطابق ایک قحط کے بعد ہزاروں سال قبل ریت کے طوفانوں میں دب کر غائب ہو گئی تھی۔ جرنل نیچر میں چھپنے والی تحقیقی رپورٹ کے مطابق محققین کی ٹیم نے ریڈار ٹیکنالوجی کی مدد سے ریت کی سطح کے اندر جا کر چھپے ہوئے مقامات کی تصاویر حاصل کی۔ پروفیسر ایمان کا کہنا ہے کہ ان تصاویر سے پتہ چلا کہ جس مقام پر زیادہ تر اہرام موجود ہیں اس کی تہہ کے نیچے دریا دفن ہیں اور قدیم تعمیرات بھی ہیں۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اسی تحقیق میں حصہ لینے والی ایک ڈاکٹر نے کہا کہ دریا کی شاخ کو تلاش کرنا اور ایسا ڈیٹا حاصل کرنا جس سے ثابت ہو کہ وہاں پانی کی ایک ایسی گزرگاہ موجود تھی جسے استعمال کرتے ہوئے وزنی پتھریلے بلاک سمیت سامان، مزدور اور کسی بھی چیز کو لایا جا سکتا تھا، ہمارے لیے یہ سمجھنے میں بہت مددگار تھا کہ اہرام کیسے بنے ہوں گے۔ اس ٹیم نے یہ جانا کہ اہرامات نامی دریائے نیل کی یہ شاخ تقریباً 64 کلومیٹر طویل اور 200 سے 700 میٹر چوڑی تھی، اور یہ 31 اہرام کے ساتھ ساتھ گزرتی تھی جو 4700 سے 3700 سال قبل تعمیر ہوئے تھے۔ اس دفن ہو جانے والے دریا کی دریافت سے وضاحت ہوتی ہے کہ اسی مخصوص مقام پر اتنے زیادہ اہرام کیوں ہیں، جو کہ اب صحرا کا ایک حصہ ہے جہاں زندگی کے آثار باقی نہیں۔ تحقیقی مقالے میں بتایا گیا کہ اہرام مصر کی تعمیر کے دوران دریا کی یہ شاخ رواں ہوا کرتی تھی۔ ڈاکٹر اونسٹین کے مطابق قدیم مصری باشندے مزدوروں پر بوجھ ڈالنے کے بجائے دریا کی توانائی کو استعمال کرتے ہوئے بہت زیادہ وزنی پتھر لا سکتے تھے جس پر کم محنت لگتی تھی۔ واضح رہے کہ دریائے نیل قدیم مصر میں زندگی کا ذریعہ مانا جاتا تھا اور آج تک ہے۔